ہمارے عدالتی نظام کی جو حالت ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ ایک شخص ایک مرغی فروش کے پاس گیا اور اسے اپنی ہی ذبح کی ہوئی مرغی دی اور کہا کہ اسے آپ جو ہے وہ صاف کر لیں اور چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا لیں۔ تو وہ مرغی فروش کہنے لگا کہ آپ جو یہ مرغی چھوڑ کر چلے جائیں، تھوڑی دیر بعد آ جائیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اچھا، وہ شخص تو چلا گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اسی دکان پر شہر کا قاضی آیا، شہر کا جج آیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک مرغی چاہیے۔ دکاندار نے کہا کہ مرغی ابھی میرے پاس نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا جو سامنے رکھی ہوئی ہے یہ کس کی ہے؟ تو دکاندار کہنے لگا یہ میری نہیں ہے بلکہ کسی شخص نے لا کر دی ہے اور اسے میں نے صاف کرنا ہے اور اس کی جو ہے وہ بوٹی وغیرہ بنانی ہے۔ تو وہ قاضی کہنے لگا کہ آپ مرغی مجھے دے دیں اور اس کے مالک سے کوئی بہانہ کر دیجیے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا بہانہ کروں اور میں کیسے آپ کو دوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے دے دیں اور جو ہے مرغی کے مالک کو آپ کہہ دیجیے گا کہ آپ کی مرغی اڑ گئی ہے۔ تو دکاندار حیران ہوا کہ یہ مرغی تو مردہ ہے، مر گئی ہے، اب جو ہے میں اگر اس سے یہ کیسے کہوں گے کہ مرغی جو ہے وہ اڑ گئی ہے؟ قاضی نے کہا کہ آپ اسے کہیں کہ مرغی اڑ گئی ہے اور یہ مرغی مجھے دے دے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ وہ اگر آپ کے خلاف کوئی کیس کرتا ہے تو کیس لے کر میری ہی عدالت میں آئے گا، تو پھر میں باقی سب سنبھال لوں گا۔ اچھا، اس شخص نے وہ مرغی اس کو دے دی اور تھوڑی دیر بعد جب اصل مالک آیا تو اس نے مرغی مانگی تو دکاندار نے کہا کہ آپ کی مرغی تو اڑ گئی ہے۔ تو حیران ہوا کہ وہ مرغی تو جو ہے وہ ذبح کی ہوئی تھی، وہ مردہ تھی، وہ کس طرح سے اڑ گئی ہے؟ تو کہنے لگا مجھے نہیں معلوم لیکن مرغی آپ کی اڑ گئی ہے۔ اور پھر وہاں پر جب جھگڑا ہوا تو مرغی کے مالک نے تلوار نکالی اور دکاندار کے پیچھے بھاگا۔ اب دکاندار اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا اور بھاگتے بھاگتے کسی چھت پہ چڑھ گیا اور چھت سے جب اس نے چھلانگ لگائی تو کسی اور شخص کے اوپر، کسی بزرگ کے اوپر گرا اور وہ بابا بھی جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ اب اس دکاندار پر ایک نہیں بلکہ دو کیس ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ اس نے مرغی چوری کی تھی، مرغی جو ہے وہ کسی اور شخص کو دے دی، اور دوسری یہ کہ اس کی وجہ سے ایک بزرگ جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ اب جب یہ مسئلہ عدالت میں گیا تو پہلے تو وہ جج صاحب پریشان ہوئے کہ اب یہ کیا مسئلہ کہ میں نے تو صرف مرغی کا مسئلہ حل کرنا تھا اور اب ساتھ جو ہے وہ ایک قتل کا مسئلہ بھی ہے، تو اس حوالے سے کیا کرنا ہے؟ آخر کار اس نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ نمبر سے کیس لے کر آئے۔ پہلے جو ہے وہ مرغی کا کیس لے کر آئے تو مرغی کی کیس میں جج نے یہ کہا کہ جو جس شخص کی مرغی تھی اس سے پوچھنے لگا کیا آپ جو ہے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ مردوں کو زندہ فرمائے گا اور جو ہے وہ انسان کی ہڈیاں اور سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر وہ زندہ ہو جائے گا اور جو ہے وہ سب معاملات باقی دنیا جیسے ہی ہو جائیں گے؟ اسی طرح دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو جس کو چاہے زندہ فرما دے، جس کو چاہے موت عطا فرما دے۔ تو وہ مرغی کا مالک کہنے لگا کہ جی ہم اس بات پہ یقین رکھتا ہوں۔ تو پھر جج کہنے لگا تو پھر آپ اس بات پہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کی مرغی زندہ ہوگی اور اڑ گئی؟ ان کے آخر کار اس کو مرغی نہیں ملی اور اس کو واپس جیسے ہی بیچ دیا۔ اچھا، جب بات آئی بزرگ کے قتل کی تو اس کے بیٹے کہنے لگے کہ اس نے جان بوجھ کر ایک بلند عمارت سے ہمارے جو ہے وہ بابا پر جو ہے وہ چھلانگ لگائی اور وہ فوت ہو گئے ہیں، ہمیں اس کا بدلہ چاہیے۔ تو جج پھر کہنے لگا کہ اب چونکہ اس نے چھلانگ جو ہے وہ چھت سے لگائی اور اس بابا پر گرے ہیں تو اس کا بدلہ ایسے ہی ممکن ہے کہ ہم اس کو نیچے کھڑا کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ اس چھت سے آپ چھلانگ لگائیں، اس عمارت سے چھلانگ لگائیں تاکہ اس کے سر پر جب آپ لگیں تو یہ بھی فوت ہو جائے۔ تو وہ آدمی کہنے لگے کہ اگر یہ شخص مکار آدمی ہے کہ ہم اس عمارت سے چھلانگ لگائیں اور نیچے سے ادھر ادھر ہو گیا تو پھر دوبارہ ہم نے ہی فوت ہونا ہے، پہلے ہمارے والد صاحب چلے گئے، اب ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، اس لیے کوئی اور مسئلہ جو اور کوئی طریقہ بتائیں۔ تو جج پھر کہنے لگا لیکن صحیح اور جو ہے وہ اچھا عدل یہی ہوگا، اچھے طریقے سے انصاف یہ ہوگا کہ جس طرح سے اس نے تمہارے باپ کو مارا ہے تم بھی اسی طرح سے اس کو مار کر اپنا بدلہ لو۔ تو اس لیے ہم اسے اس عمارت کے نیچے کھڑے کرتے ہیں
اور آپ اس عمارت سے اس کے اوپر چھلانگ لگا دیں، لیکن وہ شخص تیار نہیں ہوا کہ جو ایسا نہ ہو کہ یہ تو بچی جائے اور میں اس عمارت سے چھلانگ لگانے کی وجہ سے اس دنیا سے چلا جاؤں، اور پھر اس طرح سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ یعنی کہ جب آپ کے پاس مرغی دینے کو ہو، آپ جب عدالت کے جج کو مرغی دے سکتے ہیں تو پھر آپ کا ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو بالکل ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی نظام ہے کہ جس کے پاس مرغی دینے کو ہے پھر وہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی شخص بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب لیکن یہ سب دنیا کی حد تک ہے کہ اگر آپ کے پاس مرغی یعنی کہ پیسہ ہے، آپ پیسہ لگا کر مظلوم کو جو ہے دبا سکتے ہیں، مظلوم پر ظلم بھی کر سکتے ہیں، اور ظلم کرنے کے بعد وہ جس در پر جاتے ہیں انصاف کے لیے، اس در کے جو ہے وہ مالک کو بھی خرید سکتے ہیں، اس در کے وہاں انصاف دینے والوں کو بھی خرید سکتے ہیں اپنی مرغی دے کر۔ تو پھر آپ دنیا میں بات تو فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، ہمارے بڑے بڑے تعلقات ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہمارے آگے کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے لوگ صرف دنیا کی حد تک ہیں۔ آخرت میں آپ کو ان سب باتوں کا جواب ملے گا۔ آپ چاہے بہت بڑے جو ہے وہ گینگسٹر نہ بھی ہوں، آپ بہت بڑے جو ہے وہ ظالم نہ بھی ہوں، چھوٹے چھوٹے ظلم کرنا بھی ویسا ہی ہے کہ جیسے بڑے ظلم کرنا ہے، کیونکہ آج آپ چھوٹے ظلم کرتے ہیں تو بعد میں جب آپ کو موقع ملے گا تو آپ بڑے بھی ظلم کریں گے۔ اس لیے اگر آپ کی غلطی ہے تو اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور جس کا حق ہے اسے حق دے، کیونکہ عدالتی نظام جو ہے وہ اس کے جو مجرم تو وہ عدالت والے ہی ہیں جو غلط فیصلے دیتے ہیں، جو مظلوم کو اس کا حق نہیں دلواتے۔ لیکن ہم اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں تو ہم دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے اور اس شخص کے مجرم بن جاتے ہیں جس کا حساب ہم نے دینا ہے۔ پاکستان میں کسی ملک میں کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اللہ کے حضور آپ نے جواب دے ہونا ہے، اور اس کے لیے تیاری کریں، خود بھی جو دین متین کی جو ہے وہ تعلیمات پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی جو ہے وہ تبلیغ کریں، اور خود بھی ظلم سے بچیں اور دوسروں کو بھی ظلم سے بچنے کی نصیحت کرتے رہیں۔